لہٰذا حرام طریقے سے انہوں نے وہ حاصل کر لیا. تو کیا ہوا؟ جب سب کا دن نہ ہوتا تو وہ نہ آتی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا رجحان جن چیزوں کی طرف ہوتا ہے، جن چیزوں کی طرف وہ اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ انہی سے آزماتا ہے. انہی چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانے لگتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں ادھر جاتے ہیں یا اللہ کی طرف آتے ہیں. اب جب یہ معاملہ ہوا تو وہ جو بستی تھی وہاں کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ذکر آ رہا ہے ان کا. ایک تو کون تھے؟ جو کہ کھلم کھلا قانون توڑ رہے تھے. اب ایک اور گروہ تھا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور ان کو یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کیا فائدہ درسوں کا، کون سنتا ہے، کون ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کیوں درس دیں آپ کیوں قرآن پڑھ کے دوسروں تک پہنچائیں. جواب دیا انہوں نے قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کہا یہ سب کچھ ہم تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. کیوں پڑھائیں میں اور آپ قرآن، کیوں پڑھیں؟ اللہ کے ہاں جواب دینے کہ اللہ جب پوچھے کہ تم خیر امت تھی، تم کچھ کام کر کے آئی، میں کہوں جی اللہ جو میں کر سکتی تھی مستطاعت، جو میری طاقت تھی اللہ میں نے کوشش کر لی، اللہ میں نے کوشش کی. تو ہمیں اپنا جواب خود دینا ہے. تو یہ کام تو کرنا ہی ہے، فرض عین ہے، تبلیغ تو کرنی ہی کرنی ہے. اپنی ذات کو بھی کریں تب بھی الحمدللہ بڑی چیز ہے. فلما نسوا ما ذکروا به، آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل فراموش کر گئے جو ان کو یاد کرائی گئی تھیں تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. کیا پتا چلا کہ اسلام میں کیا ہے؟ تم برائی سے روکو. اور بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا برائی سے روکو. یہ کہنا کہ live and let live and religion is a personal matter, you are okay, I am okay، نہیں، یہ جہالت والی باتیں ہیں. اور جب بھی اللہ نے کسی قوم کو کتاب سے اور شریعت سے نوازا تو یہ live and let live ایٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا. I am okay, you are okay نہیں ہو سکتا. ایک اوکے ہوگا، وہ اوکے ہوگا جس کو اللہ اوکے کہہ دے. میرا اور آپ کا اختیار نہیں کہ میں سب کے بارے میں فتویٰ دے دوں کہ ہاں سب ٹھیک کر رہے ہیں. یہ تو خدا کی خدائی میں دخل اندازی ہے. اللہ جج ہے، اور جج اگر جج نہیں کرے گا تو کون جج کرے گا؟ اللہ ہے ججمنٹل، اور اللہ جج کرتا ہے لوگوں کو. ہمیں بھی اللہ کے معیار کو اختیار کرنا ہے، کوئی خود ساختہ من پسند معیار نہیں بنانا. اور کیا ہوا؟ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار. اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. اور یہ ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے، ہٹلر تک یہی ہوتا رہا. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. پھر ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، یعنی ڈائسپورا ان کا، جو کہ اب اسرائیل جب سے بنا تو کچھ بہتر ہوا ہے لیکن اب بھی یہ مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں. منہم الصالحون، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ ان میں سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی، اس ادنا دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں. یعنی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، کتاب کے وارث ہوئے، کوئی اور جاب نہیں، کوئی اور پیشہ نہیں، صرف کتاب کے ذریعے، اور اس کتاب کو انہوں نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا اور اس چیز کے اندر مصروف ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وہ یقولون سیغفر لنا، ان قریب ہم کو بخش دیا جائے گا. یہ ان کے خواب ہیں. اللہ نے پیچھے کہا ہے نا تلک امانیہم، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے. مغفرت کو اپنا حق سمجھ لیا کہ آف کورس اللہ ہمیں بخش دے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے پھر لپک کر اس کو لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. یعنی فتویٰ فروشی سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کو دین بتاؤ تو ان کی پسند کا مت بتانا، چینجز مت کرنا، وہ بتانا جو حق ہے، حقیقت ہے، چینج نہیں کر دینا سچ کو.
والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. آخرت کے قیام کا تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ اب فائدہ کس کا ہے، کرنا کیا ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، حصے بکھرے نہیں کرتے، اس کے چپکے رہتے ہیں، چمٹے رہتے ہیں اس کے ساتھ. اور آپ دیکھیں ادھر آپ نے کتاب کو چھوڑا نہیں کہ جیسے اونٹ بھاگ جاتا ہے، ایسے ہی کتاب دل سے اور زندگیوں سے نکل جاتی ہے. کبھی آپ دیکھیں لوگوں کو جنہوں نے کہ 1.5 سال کا 2 سال کا کورس کیا ہے اور کتاب سے انہوں نے تعلق قائم نہیں رکھا، زندگیوں میں اس کی شمع روشن نہیں کی، اس کو فوراً یوز نہیں کیا. وہ کہتے ہیں if you don't use it you lose it. اگر آپ نے یوز نہیں کیا you will lose it، آپ کو نہیں ملے گا. اور اسلام کیا ہے؟ اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے؟ بالکل نہیں. اس کو جیسے کمپیوٹرز کو ہم کہتے ہیں نا یوزر فرینڈلی، اسی طرح قرآن یوزر فرینڈلی ہے. جتنا زیادہ اس کو تم استعمال کرو گے، جتنا زیادہ امپلیمنٹ کرو گے، یہ آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا تمہارے لیے. اس کے ساتھ تمسک آسان ہو جائے گا. اگر تم اس کو ڈیلے کر دو گے، بیک برنر پہ رکھ دو گے، نگلیکٹ کر دو گے، تو پھر تو یہ دوڑ جائے گا. تم کیا بھاگو گے اس سے، یہ تم سے بھاگ جائے گا. اور یہ ہوتا ہے پیپل آر بیک ٹو اسکوائر ون، ویسے کے ویسے ہو جاتے، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی شب اور وہی روز، وہی حال اور وہی حلیہ اور وہی رسومات اور وہی بدعت، اور پھر اس پہ جسٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. اور یعنی کہ ایک تو کڑوا کریلا اوپر سے نیم چڑھا، یہ معاملے بن جاتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ یمسکون بالکتاب. یہ کوئی پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے، یہ خالی کوئی ایک کورس کا نام نہیں ہے، یہ لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے. جو کرے گا اپنا فائدہ کرے گا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. مصلحین یہ ہیں، مصلحین وہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ آدھی مانو آدھی مت مانو، جیسے منافق کہتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وہ اصلاح نہیں ہے، پورے دین کو پکڑنے سے اصلاح ہوگی. اور کیا ہوا؟ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے ان پر آ پڑے گا. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو. آپ دیکھیں بار بار ذکر یہ ہے، بار بار. خذوا ما آتیناکم بقوہ، سورہ بقرہ میں آیت 63 میں، آیت 93 میں بالکل یہی بات آئی اور پیچھے بھی آئی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کمپرومائز کر لو، تم لبرل مسلم بنو. فنڈامنٹلسٹ ہونے کو کہا جا رہا ہے. فنڈامنٹلسٹ کو گالی نہیں ہے. اس بلڈنگ کی اگر فنڈامنٹلز نہ ہوں تو یہ چھت قائم نہیں رہ سکتی تھی، یہاں پر یہ شینڈلیئرز نہیں لگ سکتے تھے یہاں پر. تو پہلے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، پھر زینت کی باتیں ہیں. ہم آج مسلمان اتنے اپولوجیٹک ہیں، ہم ڈراپ آف اے ہیٹ ہم کمپرومائز پہ تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں جتنا کمپرومائز کریں گے، جتنا بیک فٹ پہ ہم جائیں گے، اتنا اچھی طرح دین پیش کر سکیں گے. نہیں ہوگا، نہیں ملے گی عزت. تم کافروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ورژن کا دین ان کو بتاؤ گے، کافر تم سے خوش نہیں ہوں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوئے. ہمیں نہ اللہ کی طرف سے عزت ملی اور نہ لوگوں کی نظروں میں ہمیں عزت ملی. ہم دونوں ہی محاذ پر ہم نے اپنے آپ کو کھو دیا. برننگ ایٹ بوتھ اینڈز، لٹرلی ہمارا یہ حال ہے. تو اگر اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں ہم تو کیا کرنا ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. جو کتاب تم کو دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھو. توقع ہے تم غلط روی سے بچے رہو گے. وَاذْكُرُوا، ریممبر، ریمائنڈر، ڈسکشن. بیٹھو تو کتاب کے بارے میں تھوڑی بہت بات کر لیا کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. ایک بات یاد دلائی جا رہی ہے جبکہ ارواح تھے ہم، ابھی ہمارے جسم نہ بنے تھے. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں سے جتنے ہم یہاں پر ہیں ہم سب سے پوچھا تھا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اللہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اب ہم کہیں واہ ہمیں تو کوئی نہیں یاد. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی پیدائش یاد ہے کہ اپنی اماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئی تھی؟ آپ کی اماں نے گواہی دی ہے نا کہ تم میرے پیٹ سے پیدا ہوئی، تم میری بیٹی ہو. آپ کے والد نے گواہی دی. تو ہم کو تو یاد نہیں ہے لیکن والدین کی گواہی پر ہم نے یقین کیا ہے. بالکل اسی طرح یہ عہد اگر مجھے اور آپ کو یاد نہیں ہے، ہم نے اللہ کی گواہی پر یقین کیا ہے.
اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے عہد لیا تھا تو ہم نے لیا تھا. ہماری فطرت کے اندر, ہماری جینز کے اندر موجود ہے یہ عہد. یہ درسوں سے سیکھا نہیں جاتا, انڈاکٹرینیشن نہیں ہوتی, کوئی برین واشنگ نہیں ہے. یہ تو ہم اپنے اندر, فطرت کے اندر پہچان لے کر آئے ہیں کہ اللہ ہے. کہا تھا شہدنا, ہم گواہ ہیں. کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے, یا یہ نہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ یعنی قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی, کوئی بلیم نہ کر سکے گا, سب کی رسپانسبلٹی انڈیویجول ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. اور اے محمد ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. اپنی آیات کا علم, قرآن کا علم, شریعت کا علم, حرام حلال معلوم تھا, کیا کرنا ہے, کیا شریعت کی منشا ہے. لیکن کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ اس سے کھسک گیا, انچ انچ کر کے نکل گیا. انسلخہ کہتے ہیں سانپ کا کیچلی بدلنا. اوور نائٹ چینج نہیں تھا, لٹل بائی لٹل. اچھا اس میں کیا حرج ہے, اچھا اس میں کیا حرج ہے, اچھا آج کے زمانے میں کون سا حکم ایبروگیٹ ہو گیا, اچھا کون سا حکم ٹائم باؤنڈ تھا, اچھا کون سا جو ہے وہ عرب کلچر کا حصہ تھا اور آج اس کی ضرورت نہیں ہے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, اتنا کر کے نکل بھاگا. جب اس نے شریعت کی حفاظت چھوڑ دی, علم کی حفاظت چھوڑ دی, تو کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا, یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے. دیکھیے دنیا کی ترقی, دنیا کی عظمت عزت کے لیے بھاگا شریعت چھوڑ کے. تو اللہ تو اس شریعت کے ذریعے عزت دیتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دی. لیکن کیا کیا اس نے؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, مگر وہ تو زمین کی طرف ہی جھک کر رہ گیا. بطن اور فرج, بس پیٹ اور شرمگاہ, اور دیٹس اٹ. اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا. لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے, اور اس کو چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اب کیا پتا کوئی اینیمل رائٹس والا آ کر کہے کہ جی کتے کے بارے میں کیوں کچھ کہہ دیا. ایک تو بات ہے کتا اللہ کی مخلوق جو اللہ کا جی چاہے, اور کتے کا کتا ہونا کوئی بری بات نہیں. بری بات تو یہ کہ انسان کتوں کی طرح بھونکنے لگ جائے, یا کتوں جیسے عمل کرنے لگ جائے, یا کتوں کی طرح خواہش کے پیچھے چل پڑے. تو انسان کا کتا ہونا افسوس کی بات ہے نا, کتے کا کتا ہونا کیا بڑی چیز ہے. وَقْصُصِ الْقَصَصِ, تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, شاید کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت بخش دے وہی راہ راست پاتا ہے, اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد رہتا ہے. اور حقیقت یہ ہے بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. اب دیکھیں جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہی نے گمراہی کا فیصلہ کر دیا, میں کیا کروں. تو میں نے اور آپ نے, ہم میں سے کس نے کتابی تقدیر اپنی پڑھ لی ہے؟ ہمیں کیا پتا ہمارا انجام کیا ہے. یہ صرف ایک اور فرار کا بہانہ, اگین بلیم گیم شیطان کی طرح. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, اللہ تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا. مجھ کو تو نہیں پتا میری کتاب تقدیر میں کیا فیصلہ اللہ نے لکھا ہے. میری کوشش اصل چیز ہے, جو میں چاہوں گی وہ ملے گا, اور اللہ کا دربار ایسا ہی ہے. ہدایت مانگو گے ہدایت ملے گی, گمراہی مانگو گے گمراہی ملے گی. تم دیکھو تم کیا چاہ رہے ہو اپنے لیے, اللہ وہی چاہے گا تمہارے لیے ہدایت و گمراہی کے ضمن میں. ان کے پاس دل ہیں, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. ان کے پاس دل ہیں, ان سے سوچتے نہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں, ان سے دیکھتے نہیں. ان کے پاس کان ہیں, ان سے سنتے نہیں. اور وہ جانوروں کی طرح ہیں, ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے. سب کچھ ہے, جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں, صرف اپنی اینیمل انسٹنکٹس کے ذریعے دیکھتے ہیں. انسانوں کا سا دیکھنا, اشرف المخلوقات کا دیکھنا, اللہ کے بندے کا دیکھنا نہیں دیکھتے. سب نظر آتا ہے, خالق نظر نہیں آتا ان کو. تو یہ تو غافل ہیں, غافل.
تو ہمیں غفلت سے نکلنا ہے. جاگو اور جگاؤ کہتے تھے نا وہ, جاگو اور جگاؤ. تو خود بھی انسان جاگے, آس پاس کے لوگوں کو جگائے, خود بھی ذکرہ سنے, دوسروں کو بھی سنائے, اور اپنی زندگی لگائے اور کھپائے, اس لیے کہ اللہ کے ہاں حساب ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, لازمن تم سے نعمتوں کی باز پرس ہوگی. اللہ پوچھے گا تم کیا کر آئے قرآن کے ساتھ, تم کو میں نے اپنی کتاب اپنا کلام دیا تھا, تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں. تو اللہ سے تعلق قائم کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے, اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کے رہیں گے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقوں سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور میری چال کا کوئی توڑ نہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے, وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا, اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ سوچا میں نے اور آپ نے؟ ہم ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ تھوڑی آئے ہیں کہ مینوفیکچرڈ ان 1960 ایکسپائری 2040. نہیں, ہمیں نہیں پتا ہم کب ایکسپائر ہو جائیں. کوئی 16 سال کا, کوئی دنیا میں آتے ہی, کوئی ماں کے پیٹ میں, کوئی 90 سال کا, کوئی 100 سال کا ہو کر جاتا ہے, کوئی 16 سال کا بھی چلا جاتا ہے. تو یوتھ دھوکہ نہ دے کہ میں تو سویٹ 16 ہوں, میں تو خالی 15 ہوں ابھی. وی نیور نو کہ اگلا رمضان آتا ہے کہ نہیں, یا کل بھی آتی ہے کہ نہیں, یا جو عید کی تیاری کر کے جوڑے بنا کے رکھے ہیں وہ پتہ نہیں کون پہنے گا. کیا کہہ سکتے ہیں نا. تو موربڈ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے یہ کہ موت کو یاد رکھا جائے, یہ ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے. اور ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ انسان غفلت سے نکل آتا ہے موت کی یاد کی وجہ سے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر کہ یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے, اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے, اسے وہ اپنے وقت پر ظاہر کر دے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا, وہ تم پر اچانک آ جائے گی. آج کل کہا ہے انہوں نے کہ دسمبر 2012 میں قیامت آنے والی ہے. جی نہیں, یہ ایز اٹ از ان کا کو نہیں پتا تھا, اچانک آئے گی. اللہ جانتا ہے کب اس کا وقت ہے. یہ تو انبیاء کو, پیغمبروں کو, فرشتوں تک کو اس کا علم نہیں دیا گیا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کے کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. لیسکن الیہا, سکون دنیا تلاش میں ہے, کہاں رکھا اللہ نے؟ عورت کے پاس. اور عورتیں تو بہت سے رشتوں میں مردوں کے ساتھ بندھی ہیں. کس رشتے میں؟ بیوی کے رشتے میں. جس کو اچھی بیوی مل گئی اس کو بہت کچھ مل گیا. شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی اگر ہے, مزاج شناس, نیکی میں مددگار, سیدھے راستے پر چلانے والی, علم رکھنے والی, بہت کچھ مل گیا. اتنی اچھی بیوی. دیکھیے بیوی کیا ہے, ایسا لگتا ہے زمین ہے, اور شوہر کیا ہے جیسے بیج ڈال رہا ہے. تو بہت اچھی زمین ہے اور اس میں بہت اچھا بیج پڑ گیا تو نور علی نور. کتنا بھی اچھا بیج ہے, کتنا بھی اچھا نطفہ ہے, زمین ہی اگر بنجر ہے تو کیا نکلے گا؟ تو گودیں ہی اگر بنجر ہو گئی ہیں تو وہاں پہ کیا قوم کھڑی ہوگی؟ اگر ماؤں ہی کو کچھ احساس نہیں ہے, اگر عورت ہی غافل اور جاہل ہے, اگر عورت ہی پیٹی ہے اور گھر کے اندر فتنہ فساد ہے, آج ساس سے لڑ رہی ہے, کل نوکرانی سے لڑ رہی ہے, پرسوں نند کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, پرسوں اپنی بھابھی جو ہے شکایتیں ہو گئی ہیں, اسی پیٹینس میں الجھی رہیں گی تو آگے کیا کریں گی؟
تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گودوں کو زرخیز بنا دے، اللہ ہم کو حکمت والی خواتین بنا دے۔ تو کیا ہوا، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا، اسے خفیف سا حمل رہ گیا جس کو لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ یعنی کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ گاڈ کانشیس بنانے کے بجائے پیپل کانشیس اسی پٹری پر لگا دیتے ہیں، دنیا کی ریٹ ریس میں لگا دیتے ہیں، اور اللہ کے دین کو پھر بیک برنر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے دیا، فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھائی تھی تو انہوں نے اولاد دی، پیر بخش ہے، نعوذ باللہ، پیر نہیں بخش سکتے، اللہ دیتا ہے۔ تو اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو، لا یتبعوکم، نہیں آئیں گے تمہارے پیچھے، تم خواہ ان کو پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں تم جیسے۔ ان سے دعائیں مانگ کے دیکھو، کیا یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں؟ اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ تو اللہ کو چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہے ہی تمہارے ساتھ اپنے علم کی وجہ سے۔ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ ہاں، اللہ پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں؟ نہیں، بت نہیں دیکھ سکتے، قبر والے نہیں دیکھ سکتے، اللہ البصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ نہیں، قبر والے نہیں سن سکتے، بت نہیں سن سکتے، اللہ السمیع ہے، اللہ سنتا ہے، جو سن سکتا ہے اس کو سنواؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت مت دو۔ میرا حامی اور ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اب وہ تو صالحین کا ولی ہے۔ بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھے راہ پر آنے کے لیے کہو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تمہیں ایسا نظر آتا ہے وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، فی الواقع کچھ نہیں دیکھ رہے۔ اب کیا کریں؟ لوگ اگر اڑ گئے، فرمایا خذ العفو، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے اور معروف کی تلقین کیے جائیے، اور جاہلوں سے مت الجھیے۔ جو جذباتی ہو رہے ہیں چھوڑ دیں، جو برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ برا بھلا مت کہیں، ریٹیلیٹ مت کریں، ریاکٹ مت کریں، اور نرمی بہت کچھ سکھا دیتی ہے، اپنا کام کیے جائیں۔ لہجہ نرم ہو، دعوت نرم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نہیں کہ بات میں کمپرومائز کر لیں، ہاں لہجے اور الفاظ کے بارے میں محتاط رہیں۔ اور کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں تو جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے، کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر ان کو چھو بھی جاتا ہے فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور انہیں پھر صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیے متقی ہے نا انسان، ٹھیک ہے، لیکن ہے تو انسان۔ حدیث میں آتا ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے بنی آدم خطا کرتے ہیں۔ وخیر الخطائین توابون، بہتر تو خطا کرنے والے وہ ہیں جو کہ توبہ کر لیں، مان لیں مجھ سے غلطی ہوئی اور اپنے آپ کو درست کر لیں۔ تو غلطی ہو سکتی ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے، لیکن انسان پھر غلطی کی اصلاح کر لے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند، تو وہ تو انہیں کجروی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اے نبی، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ تو اصل اب نشانی، اصل معجزہ بتایا۔ قل انما اتبع